ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں۔ میرے عزیزو، آج جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام بلعام بن باعورہ۔ یہ اتنا زبردست صاحب کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات شخص تھا، اس کے متعلق مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جم غفیر کو لے کر، ایک بڑے لشکر کو لے کر ملک شام یعنی علاقہ کنعان کی طرف پہنچے تھے، تو کچھ کنعانی لوگ قوم جبارین اس شخص کے پاس گئے جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، اور اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے تیز مزاج آدمی ہیں، وہ کنعان کے اندر اس مقصد سے آ رہے ہیں کہ وہ ہمیں قتل کر دے، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دے، ہمارے بچوں کو یتیم کر دے، اور اس علاقے کے اندر بنی اسرائیل کو آباد کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، اور آپ کو اس میں اعظم بھی یاد ہے، تو آپ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو اس پر بلعام بن باعورہ نے کہا کہ اے کمبختوں، آپ کو پتہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے بات کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اب انہوں نے اتنی ضد کرنا شروع کر دی کہ اس کی حد باقی نہیں رہی، چنانچہ انہوں نے بلعام ابن باعورہ کو ایک ہدیہ پیش کر دیا جو کہ نہایت ہی مہنگا اور بڑی رقم والا تھا۔ اب اس کی بیوی اس کے پیچھے لگ گئی کہ آپ نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا ہے تو اب آپ کیا کریں، ان کا کام بھی کر دیجئے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بیوی کی شکل میں شیطان بلعام بن باعورہ کے پیچھے لگ گیا، اور بیوی کی بات میں آ کر بلعام بن باعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اب وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر چستان کے پہاڑ پر چڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا تو اس کا خچر اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب بلعام بن باعورہ خچر سے اتر کر اسے مارنا شروع کر دیا، پھر جب وہ چڑھ رہا تھا تو واپس اس پر بیٹھ گیا، اور کچھ اوپر چڑھا تھا کہ وہ پھر سے بیٹھ گیا، تو پھر یہ اتر کر اسے مارنا اس نے شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے اس خچر کو بولنے کی طاقت دے دی، اور اس نے کہا کہ اے بلعام تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میرے سامنے ملائکہ اور فرشتے نظر نہیں آتے جو مجھے اوپر چڑھنے سے روک رہے ہیں؟ تو پھر بھی بلعام بن باعورہ نہیں رکا، اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کہہ رہا تھا، اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ بد دعا تو کر رہا تھا حضرت موسیٰ کے لیے، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے وہ بد دعا قوم جبارین یعنی اسی کی قوم کے لیے کلمات جو ہے نکال دیے جو کہ بد دعا کے تھے۔ اب قوم جبارین چیخنے لگی، چلانے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، لیکن ہم نے تو آپ کو موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو بلعام بن باعورہ کہنے لگا کہ اب یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں موسیٰ کے لیے بد دعا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ بد دعا کے کلمات جو ہے قوم جبارین کے لیے یعنی تمہارے لیے اللہ نے میری زبان سے نکال دیے ہیں، لیکن میں تمہیں
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آنے کے لیے ایک چال اور ایک فریب مکر میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں جیسے بتاؤں گا ویسے کرنا۔ اب اس کی چال دیکھیں، اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر غالب آنے کے لیے قوم جبارین کو اس نے کیا سکھایا؟ اس نے بتایا کہ آپ اپنی عورتوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے قوم کے اندر بھیج دیں، کیونکہ یہ لوگ بڑے لمبے طویل عرصے سے سفر کر رہے ہیں اور یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اور اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو آپ یہ تاکید کر دینا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو بھی کرے انہیں نہ روکے، یعنی انہیں بدکاری کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو ان کے قوم کے اندر، ان کے لشکر کے اندر بھیج دے۔ تو اب قوم جبارین نے اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو مزین کر کے اور تجارت کا سامان دے کر بنی اسرائیل کے قوم کے اندر بھیج دیا۔ اب جیسے ہی یہ عورتیں ان کے اندر گئی، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں گئی، اب ایک شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل کا سردار تھا، اسے ایک لڑکی نہایت ہی بھا گئی اور اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر کے گیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اب تم مجھ سے یہی کہو گے کہ یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں، یہ بالکل تیرے لیے حرام ہے۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اب میں آپ کی ایک بھی بات نہیں مانوں گا، یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کو لے کر خیمے کے اندر گیا اور اس نے جو ہے بدکاری کر دی، زنا کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ بدکاری کرنا تھا، اللہ نے سخت عذاب ایک طاعون کی شکل میں بنی اسرائیل کے اوپر بھیج دیا کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر 1000 لوگ مر گئے۔ اب جیسے ہی یہ اللہ کا عذاب آنا تھا تو بنی اسرائیل نے ان دونوں بدکاری کرنے والوں کو قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو سکے۔ پھر تمام بنی اسرائیل نے اللہ سے توبہ کی، پھر اللہ نے وہ طاعون کو ہٹا لیا۔ طاعون بیماری کو کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلعام بن باورا کے لیے اللہ سے بد دعا کی کہ اللہ اس میں اعظم چھین لیا جائے، اس سے کشف و کرامات چھین لی جائے، اس سے معرفت چھین لی جائے، اس سے ایمان بھی چھین لیا جائے۔ تو پھر یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے قبول کر لی، اور بلعام بن باورا سے اللہ نے ایمان و معرفت کو ایسا چھین لیا جیسے بکری کی کھال چھین لی جاتی ہے، اس کی کھال نکالی جاتی ہے، اس طرح سے اللہ نے اس کے ایمان کو، اس کی معرفت کو اللہ نے چھین لیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس نے بڑے بڑے